تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ اس ساری کائنات کا بنانے والا بھی ہے اور خالق اور مالک بھی ہے۔ کوئی چیز دنیا میں اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی، اللہ ہم سے پوچھتا ہے ہم خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو، خود بخود پیدا ہو گئے ہو، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، آپے بن گئے ہو، جاؤ جو مرضی کرو۔ ام ہم الخالقون، کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تم اپنے خالق خود ہو، جاؤ جو مرضی کرو۔ ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے پیدا کیے ہیں، جاؤ جیسے مرضی استعمال کرو۔ لیکن ان تین سوالوں کا جواب دو، کیا خود بخود پیدا ہوئے ہو؟ اگر کہتے ہو خود بخود پیدا ہوئے ہیں تو جاؤ جو مرضی کرو، پر دلیل دو، کس دلیل سے خود بخود پیدا ہوئے ہو؟ تم اپنے بنانے والے اگر خود ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو، گواہ پیش کرو، اور اگر تم اس میں سچے ہو جو مرضی کرو۔ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں، انہیں جیسے چاہو استعمال کرو، لیکن تم اس پر کبھی گواہ نہ لا سکو گے، کبھی ہاں نہ کر سکو گے کہ تم خود بخود پیدا ہوئے ہو، تم کبھی ہاں نہ کر سکو گے کہ تم اپنے بنانے والے خود ہو، تم کبھی ہاں نہ کر سکو گے کہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں۔ جب تم خود بخود بنے نہیں ہو، تم نے اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے، زمین آسمان تم نے بنائے نہیں ہے، تو پتہ کرو کون ہے تیرا بنانے والا، پتہ کر کون ہے تجھے موت دینے والا، پتہ کر کون ہے اندھیروں کو اجالے میں اور اجالے کو اندھیروں میں بدلنے والا، پتہ کر کون ہے اس گرمی میں یہ بادل لانے والا اور تمہیں ٹھنڈا موسم دینے والا، کون ہے آپ بادلوں سے بارش برسانے والا، کون ہے زمین کا فرش بچھانے والا، کون ہے آسمان کی چھت کو اٹھانے والا، کون ہے پرندوں کو فضا میں اڑانے والا اور انہیں سنبھالنے والا، کون ہے بکھرے سمندر کو کناروں پہ آ کے روک دینے والا، کون ہے دریاؤں کو اوپر سے نیچے لے کر جانے والا، کون ہے زمین کے اندر سے چشموں کو نکالنے والا، کون ہے زمین سے پھل پھول غلے نکالنے والا، کون ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، شمال جنوب کا مالک ہے، میری سانسوں کا جان کا مالک ہے۔ میں جوان رہنا چاہتا ہوں، میری عمر گزرتی ہے، میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں، مجھے بیماری پکڑتی ہے، میں خوش رہنا چاہتا ہوں، مجھے غم گھیر لیتے ہیں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، موت مجھے گرا کے مٹی میں بنا دیتی ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے جس کا نور کل کائنات میں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں کو اپنے نور سے روشن کیا، پھر اپنے نبی کے نور سے روشن کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس کتاب بھی ہے اور میرے نبی کا نور بھی ہے، اس نے بھی کائنات کو روشن کیا۔ پھر قرآن نور ہے، اللہ نے قرآن کو نور بنا کر فرمایا اس نے بھی دنیا کائنات کو روشن کیا۔ واتبعوا النور الذی انزل معه، اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہے، کوئی چیز۔ انتم اشد خلقا ام السماء، یہ آسمان کس نے بنایا؟ کا بناہا تیرے اللہ نے۔ رفع سمکہا، چھت مضبوط کی۔ فسواہا، برابر کی۔ دوربینیں فٹ کرو۔ ہل تری من فطور، کوئی کمی دکھاؤ۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم دوربینیں فٹ کرو، ساری کائنات بیٹھ جاؤ، 1 منٹ سے لے کر 1 کروڑ سال بیٹھ کے دیکھتے رہو، تم اپنے رب کے نظام میں، آسمان میں کوئی کمی دکھاؤ، کوئی کجی دکھاؤ، کوئی جھول دکھاؤ۔ ما لہا من فروج، دکھاؤ کہیں کوئی لمبی چھت ہو، لنٹر بڑا ہو، نیچے پلر نہ ہو، پھٹ جاتا ہے، لنٹر پھٹ جاتا ہے اپنے وزن سے۔ اتنا بڑا آسمان ہے، کہیں پھٹا ہوا دکھاؤ، کہیں کٹا ہوا دکھاؤ، کہیں جھکا ہوا دکھاؤ، کہیں ٹیڑھا ہو چکا دکھاؤ۔ سورج چاند ابھرنے
مرنے ڈوبنے میں کہیں آگے پیچھے ہو رہے ہوں دکھاؤ، 14ویں کا چاند چھوٹا ہو جائے، پہلی کا چاند بڑا ہو جائے، کبھی دکھاؤ۔ سورج 7:17 پہ ڈوبتا ہے، اسے 7:10 پہ ڈوبتا دکھاؤ، 7:27 پہ ڈوبتا دکھاؤ۔ کون ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، رات دن کون لایا؟ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، رات بھی لایا دن بھی لایا۔ کون ہے یہ زمین کا فرش بچھانے والا؟ والارض بعد ذلک دحاہا، پھر اس نے زمین کا فرش بچھایا، اس میں سے پانی کس نے نکالا؟ چارہ کس نے نکالا؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، یہ پہاڑ کس نے لگائے؟ گلگت کے، چترال کے، سکردو کے، بلوچستان کے، لورالائی کے، کوئٹہ کے، فورٹ منرو کے پہاڑ کس نے لگائے؟ والجبال ارساہا، پہاڑوں کو تیرے رب نے گاڑا بگاڑا۔ یہ آسمان سے بارش کون لاتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، اللہ۔ یہ بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزی صحابہ، اللہ لاتا ہے۔ انہیں جمع کون کرتا ہے؟ ثم یؤلف بینہ، انہیں جمع اللہ کرتا ہے۔ پھر اس میں سے پانی کون برساتا ہے؟ اس میں پانی بھرتا کون ہے؟ وارسل الریاح لواقح، اللہ ان میں پانی بھرتا ہے۔ ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو سکتا ہے، ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو سکتا ہے۔ کون ہے جو اندازے سے وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کون پانی اتارتا؟ انا سببنا الماء صبا، تیرے رب نے پانی کو اتارا ایک اندازے کے ساتھ، ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑا تیرے رب نے ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، کہ تیرے رب نے اس سے پھل اور پھول اور غلے اور کھیتیاں اور باغات اور چارہ تیرے لیے، تیرے جانوروں کے لیے۔ اس ساری کائنات پر اللہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے، کبھی خبر دے کر، کبھی چیلنج کر کے۔ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، پانی کس نے اتارا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے جو خوبصورت پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، تم میں طاقت ہے ایک کپاس کا پودا نکال کے دکھا دو، ایک چاول کا پودا نکال کے دکھا دو، ایک گندم کا پودا نکال کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو، ایک آم بنا کے دکھا دو، ایک مالٹا، امرود، کنو، سنترا، لیمو بنا کے دکھا دو۔ نہیں کر سکتے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم سارے مل جاؤ، تم مل کے نہیں کر سکتے۔ الہ مع اللہ، بولو، اللہ کہتا ہے بولو، بتاؤ، الہ مع اللہ، کوئی ہے پھر اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ ہے کوئی؟ بتاؤ، ہے؟ بولو، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ پھر اللہ کا گلہ سنو، بل ہم قوم یعدلون، کہتے ہو تیرے سوا کوئی نہیں، پھر مجھے چھوڑ کیوں جاتے؟ پھر مجھے چھوڑ کیوں جاتے؟ صرف رمضان شریف نمازاں پڑھ دیو، سارا سال کھوتی شمار دین دیو، کیوں؟ کیا میں نے نماز صرف رمضان شریف کے لیے فرض کی تھی؟ پھر مجھے کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ کا بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے چلے جاتے؟ کیا میں تمہیں کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اکیلا تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، عزتوں والا، قدرت طاقت والا، ظالم کو پکڑنے والا، کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، پھر میرے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ جنہیں میں نے پیدا کیا، جنہیں میں نے موت دے دی، ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ جو تمہارے جیسے ہیں ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ ہاتھ پھیل، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، مانگ تو اللہ سے، مدد کے لیے پکار تو اللہ کو، اس کے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں۔ جسے اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور قبر کے پیٹ میں اتار دیا، وہ اللہ کا محتاج ہے، میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، تو بھی اللہ سے مانگ، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، اور اللہ پیدائش سے پاک،
اللہ ماں باپ سے پاک، اللہ بیوی بچوں سے پاک، اللہ سنگی ساتھی سے پاک، اللہ مشیر وزیر سے پاک، اللہ کسی پہرے سے پاک، کسی جگہ سے پاک، کسی مکان سے پاک، کسی زمان سے پاک، لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ زمانے میں آتا ہے نہ وہ مکان میں آتا ہے، متخذ صاحبہ، نہ اس کی بیوی ہے، ولا ولدا، نہ اس کا بیٹا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، ایک ہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا، وجعل خلالہا انہارا، کس نے زمین میں دریا چلائے، وجعل لہا رواسی، کس نے پہاڑ گاڑے، وجعل بین البحرین حاجزا، کس نے دریاؤں کے کڑوے میٹھے پانی جدا کر لیے، کون ہے جو پانیوں کو ملنے نہیں دیتا، اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن میں کیا کروں، تم مجھے نہیں یاد رکھتے ہو، اکثر تم مجھے بھول جاتے ہو، دکان پہ بیٹھ کے اللہ بھولا، زمین میں جا کے اللہ بھولا، دفتر میں بیٹھ کے اللہ بھولا، کاروبار میں گم ہو کے اللہ بھولا، تخت پہ بیٹھ کے اللہ بھولا، سیاست میں جا کے وزیر بن کے، صدر بن کے، اور جرنیل بن کے، آئی جی بن کے، تاجر بن کے، سیٹھ بن کے، تو یہ تو بڑے بڑے نام ہیں، ریڑی چلا کے بھی اللہ بھولا ہوا ہے، ریڑی چلا کے بھی اللہ بھولا، میرا تو ریڑی والا بھی اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا، تو میں مالدار کا گلہ کیا کروں، میرا ریڑی والا یہ سامنے ریڑی لگاتا ہے، یہاں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، وہ مسجد کی طرف نہیں آتا، ایک چھوٹی سی ریڑی نے اسے اللہ سے غافل کر لیا، تو ایک بادشاہ اللہ سے غافل ہے تو اس کے پاس غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی ریڑی والا آج میرے اللہ کی طرف نہیں جھک رہا، میں کس کس کا رونا رونوں، یہ ساری دھرتی کائنات میرے اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان دیکھو، پوچھو ان سے تمہیں کس نے بنایا، واختلاف اللیل والنہار، دن کا آنا رات کا جانا دیکھو، رات کا لمبا ہونا دن کا چھوٹا ہونا، دن کا لمبا ہونا رات کا چھوٹا ہونا، پتہ کرو کس نے بنایا، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کے کنارے پر دیکھو، یہ جہاز اتنے بڑے پانی کا سینہ چیر کر یہاں سے چل کے امریکہ کیسے پہنچ جاتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور دھوئیں جیسے بادلوں میں سے پانی کیسے نیچے اترتا ہے اور گرتا ہے، کیسے گرتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ کیسے پانی کے ذریعے سے زندگی کو پروان چڑھا دیتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابہ، اور کس طرح میرا اللہ اپنی مخلوق کو پالتا ہے، وتصریف الریاح، اور موسم کیسے بدلتا ہے، شدید گرمی تھی، ایک باریک بادلوں کی چادر لا کے ٹھنڈک پیدا کر دی، ٹھنڈک ہوتی ہے ایک دھوپ لا کر گرمی میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھٹھرتی شاموں کو اتنا خوفناک گرم کر دیتا ہے کہ کپڑے اتارنے کو جی چاہتا ہے، اور انہی تیز ترین گرمیوں کو اتنا ٹھنڈا کرتا ہے کہ چادر پہ چادر، کوٹ پہ کوٹ چڑھا کر بھی انسان کا بدن ٹھٹر رہا ہوتا ہے، یہ کون ہے اللہ کا پتہ کرو، والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو کون کھڑا کر کے روک کے رکھے ہوئے ہے، اللہ، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، میرے عزیزو، سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع اس وقت پورے، چونکہ ہم عید لیٹ پڑھتے ہیں، کہیں بھی اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہے، میری فریاد سن لو، یہ زندگی امانت ہے، یہ کائنات میرے رب کی غلام ہے، اس نے اس کائنات کو توڑنا ہے، دھرتی کو پھاڑنا ہے، پہاڑوں کو ہوا میں اڑانا ہے، آسمان کو پرزے پرزے کرنا ہے، مجھے آپ کو مٹی میں مٹی کر دینا ہے، فرشتوں کو موت دینی ہے، جبریل میکائیل کو موت دینی ہے، اسرائیل اسرافیل کو موت دینی ہے، عرش کو توڑنا ہے، لوح کو توڑنا ہے، کرسی کو توڑنا ہے، کل کائنات کو توڑنا ہے، پھر اس نے نئے سرے سے اس کو بنانا ہے، عرش کو سجائے گا اور آسمانوں کو بنائے گا اور لوح کو بنائے گا اور کرسی کو بنائے گا، اور پھر ہمیں
صفن صفا، پھر اس کی جہنم آئے گی، وجیء یومئذ بجہنم، پھر اس کی جنت آئے گی، وازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، پھر اس کا ترازو آئے گا، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، پھر پل صراط آئے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر اللہ میرا پیپر لے گا، میرا امتحان لے گا، میرے عمل تولے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، جھوٹ جھوٹ، زنا ہی زنا، چوری چوری، ڈاکہ ہی ڈاکہ، ہیرا پھیری، دھوکے بازی، فراڈ، ظلم، ستم، دنیا انسانوں سے تو خالی ہو، انسانی شکل میں پتہ نہیں کون ٹرے ودے میں، جب یہ سب کچھ لے کے پہنچے گا تو ناکامی کا اعلان ہوگا، اس کی گردن پکڑی جائے گی نہیں، اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا نہیں، اسے یہاں سے پکڑا جائے گا، یہاں سے یہاں، اللہ تعالیٰ کا خذوہ نپو اس بدماش نو، تو یہاں کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے اور اللہ کی پولیس یہاں سے پکڑے گی، اندر ہاتھ ڈالے گا ایسے یوں کرے گا، اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے اور وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ چند دن کی زندگی کے پیچھے ایمان کو چھوڑا، سچ کو چھوڑا، محبتوں کو چھوڑا، الفتوں کو چھوڑا، بندگی کو چھوڑا، عبادت کو چھوڑا، حلال کو چھوڑا، چند دنوں کے چسکے کے پیچھے، حرام کے پیچھے، نافرمانی کے پیچھے، ماں باپ کو دکھ دیے، شادیاں کر کے بھی زنا کیے اور سود کھایا اور سود لیا اور سود دیا اور ہیرا پھیری کی اور ملاوٹ کی اور کھوٹ کی اور لوگوں کے حق دبائے، زمینیں دبائیں، مکانوں پہ قبضے، زمینوں پہ قبضے، ماں بہن کی گالیاں، غیبت، چغلی، شکایتیں، چوریاں، ڈاکے، کیا کر کے آئے ہو؟ کس منہ سے میرے پاس آئے ہو؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرا ترہقہا قطرا اولئک ہم الکفرۃ الفجرا، اس دن دیکھو گے لوگوں کے چہرے سیاہ کالے ہوں اور کالی رات کی طرح، کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کی طرح تاریک سیاہ چہرے ہوں گے، کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کیوں آیا؟ اری موت آ جا، کتھے مر گئی؟ آ مینوں مار دے، مینوں لے جا، مینوں مڑ مٹی وچ مار دے، مٹا دے، پا دے، مٹی وچ مٹی بنا دے، میرا معاملہ ہی ختم کر دے۔ کدھر گئی موت؟ مجھے نہیں پتا تھا میرا حساب ہوگا۔ ہے موت آ جا، ہے میرا مال کہاں گیا؟ میری طاقت کہاں گئی؟ میری سلطنت کہاں گئی؟ اوپر سے اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس بدماش کو اور جکڑ کے ڈال دو جہنم کی آگ میں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہی تھا جو اللہ کا انکار کرتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہی تھا جو غریب مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتا تھا، نہ کھانا کھلانے کے لیے تیار کیا کرتا تھا، مال بنا بنا کے رکھتا تھا، جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا، یہی تھا جمع مالا وعددا، پیسہ جوڑتا تھا اور اسے گن گن کے خوش ہوتا تھا، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ آج پکڑو اسے، یہ زندگی امانت ہے، واپس کرنی ہے، یہ زندگی امانت ہے، واپس کرنی ہے، یہ تو لمبا گزرگاہ ہے، یہ کچا کھو میاں چنو گزرگاہ ہے، عبدالحکیم کبیر والا خانے وال گزرگاہ ہے، ملتان، ایران، پاکستان، ہندوستان گزرگاہ ہے، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ گزرگاہ ہے، یہاں ہر قافلہ چل رہا ہے اور ہر ایک اپنے وقت پر گاڑی سے اتر کر موت کی وادی میں جا کے سو جاتا ہے، جو یہاں سے اللہ کو راضی کر کے گیا، جو یہاں سے اللہ کو خوش کر کے گیا، جس نے سچ بولا، جھوٹ نہ بولا، نمازیں پڑھی، غافل نہ ہوا، رمضان کا نمازی نہیں تھا، سارے سال کا نمازی تھا، روزے رکھے، بھوک پیاس کی برداشت کی، پیاس کو برداشت کیا، صحیح تولا، ملاوٹ نہیں کی، کھوڑ نہیں کی، سود نہیں کھایا، بدکاری نہیں کی، فحاشی نہیں کی، شراب نہیں پی، گالیاں نہیں دی، ماں باپ کو سکھ دیا، بیوی کو حسن سلوک دیا، اولاد کو محبت دی، تربیت دی، لوگوں کے حق نے مارے حق ادا کیے، اللہ سے ڈرتا 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 زندگی کی شام ہو گئی۔
گئی. جب یہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، سیدھے ہاتھ میں، اور اس کا چہرہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، چہرہ روشن ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا، چمکدار ہو جائے گا، اور وہ نعرے لگائے گا، ہو نعرے لگائے گا. قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. ایک نعرہ لگائے گا، پیپر یوں ہوگا اس کا، تو وہ کہیں گے میاں کی گل ہے، کیوں ہے، کہے گا اقرأوا کتابیہ، اقرأوا کتابیہ، اقرأوا کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میری فائل پڑھو. وہ کی ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. اوپر سے میرے اللہ کی آواز آئے گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، فی جنت عالیہ، عالی شان زندگی مبارک ہو، قطوفها دانیہ، جہاں پھل جھکے ہوئے ہیں، خوشے لٹکے ہوئے ہیں. کلوا واشربوا ہنیٰ، کھاؤ پیو مزے کرو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے تلمبے میں اچھی زندگی گزاری. میاں چنو، کچا کو، کبیر والا، مخدوم پور، خالق آباد، اور سارا پتہ نہیں کہاں کہاں پاکستان سے لوگ آئے بیٹھے ہیں. میرے بھائی میں سب کا شکر گزار ہوں. میرا اللہ کہے گا جو تم نے وہاں اچھی زندگی گزاری، آج سلا لو، آج سلا لو. شراب نہیں پی، اب ہم پلاتے ہیں. کیسے؟ 3 درجے ہیں، 3 درجے ہیں محفل شراب کے، 3 درجے. پہلا درجہ کیا ہے کہ جنتی خود سراہی اٹھاتا ہے اور گلاس میں ڈالتا ہے اور پیتا ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بوفے نہ تو ہوٹا آپے پاؤ تے آپے کھاؤ، ان کے بھی نوکر ہوں گے. لیکن اللہ 3 درجے فرق کر کے بتانا چاہتا ہے، تو اس لیے قرآن یوں لا رہا ہے کہ نیک لوگ نیچے کی جنت والے اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں گے. یہ جو ادنا درجے کی شراب ہے، جو سب سے نیچے ہے، اس میں یوں انگلی ڈالے اور باہر نکال کے یہ قطرہ پانی کی تری لگ گئی ہے، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی نیچے کر دے تو کل کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. اور اس گلاس کو یوں آسمان سے نیچے کر دے تو پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے. گلاس ایسا کہ کائنات کو روشن کرے، پانی ایسا کہ پوری کائنات کو خوشبودار کرے. اس سے ایک درجہ اوپر ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. وہاں وہ خود نہیں پی رہے، ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کو پلایا جا رہا ہے. جناب ہیلو، کون پلا رہے ہیں؟ جنت کے ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. ایسے نوکر ڈال کے پلا رہے ہیں جو موتیوں کی طرح حسن و جمال والے، اور ان کو فرشتے پلا رہے ہیں جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور ان کو جنت کی لڑکیاں پلا رہی ہیں جو مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی ہیں. اللہ نے جنت کی لڑکی کو یہاں سے بنایا، انگوٹھے سے اور گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے سینے تک مشک، سینے سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور. اور اس بی بی کا قد 130 فٹ ہے. تم 5 فٹ کے چلے گئے تو انت وہ جیچی پا لے گئی. اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، کسی ایک جوڑے تانو اس پایا نو یاد نہیں رہنا میرا مرد بیٹھا کڑے جو وہ جیچے. آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اما حوا کا قد 130 فٹ تھا. جب جنت میں جائیں گے، اللہ آپ کے ہمارے اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے قد 130 فٹ کر دے گا، 130 فٹ کی اونچائی پر ہوگا. تو اس کو پلانے والی جنت کی لڑکی میرے نبی نے فرمایا کن ہاتھوں سے وہ پیش کرے گی. تمہیں خبر ہے میرے نبی فرما رہے ہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے فرما رہے ہیں. میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، میرے نبی نے دیکھ کے بتایا ہے. میرے نبی نے جنت بھی دیکھی ہے، دوزخ، جنت دوزخ تو چھوٹی چھوٹی ہے. میرے نبی نے اللہ کو دیکھا، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے. اللہ کے دیکھنے کے بعد جنت تشائی کوئی نہیں، جہنم تشائی کوئی نہیں، اور فرش، جبریل، میکائیل تشائی کوئی نہیں. میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا ہے. تو میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں. اب تمہیں پتا کن ہاتھوں سے تمہیں جام پیش کرے گی کہ اگر اس کی انگلی کا یہ پورا، لو ان بنان من بنانها بدا
یہ پورا اس کی انگلی کا یہ پورا فنگر ٹپ پورا یہ اگر یوں کر کے وہ سورج کو دکھا دے، باقی ہاتھ پہ کپڑا ہو، صرف اتنا سا حصہ سورج کو سامنے کر دے، تو میرے نبی کا فرمان ہے سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اس کے سامنے سورج بھی گم ہو جائے گا، تو اس کا ہاتھ کیسا ہوگا، پھر اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میک اپ ہوتا ہے پاؤڈر اور میٹیریل اور کریم، وہ پسینہ آئے تو اتر جاتا ہے، اور اگر بڑھاپا آ جائے تو میک اپ بھی کام نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے مردوں عورتوں کا میک اپ کرے گا، کس چیز سے؟ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا چہرے پر، سبحان، اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ ہر مسلمان مرد، آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حسن یوسف، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، قلوبہم قلب رجل واحد، وہ سارے جنت والے ایک دل کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، نفرت نہیں، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، گلہ نہیں، دکھ نہیں، رنج نہیں، نیند کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں۔ کھاتے جاؤ لاکھوں سال، مزے بڑھتے جائیں گے، پیتے جاؤ لاکھوں سال، مزے بڑھتے جائیں گے۔ سب جنت میں داخل ہوتے ہی اعلان سنیں گے، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جاؤ ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم ہو گئی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جاؤ ہمیشہ جوان رہو، بڑھاپا ختم ہو گیا۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، جاؤ ہمیشہ صحت مند رہو، اب بیماری کوئی نہیں۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ ہمیشہ بادشاہی کرو، اب زوال نہیں، اب نہ موت سے، نہ بڑھاپے سے، نہ حکومت کی تبدیلی سے، اب تم ہی شہنشاہ ہو، تم ہی بادشاہ ہو، تم ہی زندہ ہو، تم بھی جوان ہو، تم بھی صحت مند ہو، کھاؤ پیو، 1000 سال کھاتے جاؤ، مزہ نہ کم ہو، 1000 سال پیتے جاؤ، مزہ نہ کم ہو۔ سب سے چھوٹے درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، 100 محل ملیں گے، اور ہر محل میں اس کی ایک بیوی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ دیتا جائے گا ولدینا مزید، نہ زندگی ختم۔ جیسے اللہ سے جوڑو، ذرا اللہ کے تصور سے سوچو، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں، ایک سیکنڈ واسطے سوچو، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر کہتا ہوں، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں، تمہاری بھی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ کدی بھی نہیں مکڑی زندگی۔ اس زندگی کے پیچھے، یہ اتنی عالی شان زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی کے پیچھے میں وہ زندگی برباد کر دوں؟ نہ میرے بھائیو، یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا، یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا، یہ ہلاکت کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ تباہی کا سودا ہے، یہ بربادی کا سودا ہے۔ تلک الجنت التي اورثتموها بما كنتم تعملون۔ واللہ نے اللہ تعالیٰ جنت کو بنا کر روزانہ سجاتا ہے، دن میں 5 دفعہ اسے سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے، اور کہتا میرے بندے آئیں، تو دلہن بن جا، تو تیار ہو جا۔ جنت کی حوروں سے کہتا ہے تمہارے خامدار ہیں، تم تیار ہو جاؤ، تم دلہن بن جاؤ، تمہارے خامدار ہیں، تم تیار ہو جاؤ، تم دلہن بن جاؤ۔ جنت کی نہروں کو، جنت کے دریاؤں کو، جنت کے درختوں کو، جنت کے پھلوں کو، جنت کے پرندوں کو، جنت کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیاری کرو، میرے بندے آ رہے ہیں، میرے بندے آ رہے ہیں۔ اور پھر میرا رب جس نے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی،
جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی، جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ظاہر کو باطن کو سانچہ نبوی میں ڈھالا، قدم قدم آپ کے پیچھے چلا، آپ کی اداؤں کو اپنایا، آپ کی زندگی کو اپنایا، آپ کے دن رات کو اپنایا، آپ کے اخلاق کو اپنایا، آپ کی بندگی کو اپنایا، گھر کی معاشرت کو اپنایا، گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا، بازار میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے ساتھ چلا، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، شادی کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، دکانداری کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا، حکومت کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا، مال ہو تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، غریب ہو تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، کس سے جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، غیر مسلم سے کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، مسجد میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، معاملات لین دین میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، نبی کے پیچھے چلا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، مجھے اے میرے محبوب، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، مجھے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا چاہتا آگئے، مجھے تیرے رب کی قسم، ہے دا آپ کوئی اور تو نہیں، وہ دسو کوئی اور ہے، اپے نا، وہ کیا کر رہا ہے، میں نے تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، یہ جب مقام محبت بہت اونچا ہو جائے تو عربی میں اس کو یوں ادا کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ تلمبے والوں کو بتا دے کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنتے میں قبول نہیں کروں گا، جب تک تیرے اوپر تیرا عشق نہیں اختیار کرتے میں قبول نہیں کروں گا۔ اور عاشق کون ہوتا ہے؟ نبی کا عاشق کون ہوتا ہے؟ میری نہ سنو، اپنے نبی دی سنا دیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے اور صحابہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے، این بکاں چ لے کے تے منہ تے مل رہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے تے مل رہا ہے، کوئی ہتھاں تے مل رہا ہے، نیچے ایک قطرہ نہیں گرنے دے رہے۔ تو آپ نے ان کی یہ محبت دیکھ کر فرمایا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حبا للہ ولرسولہ، ہم اللہ اس کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایڈا سوکھا عشق نہیں ہوتا، عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ پھنے۔ محبت کی نشانی کیا ہے؟ اسی میں ڈھیر ساریاں نشانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اب پہ عاشق رسول، اب پہ گستاخ رسول، اے عاشق گستاخ، اے عاشق گستاخ۔ ارے کوئی مسلمان گستاخ نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے، ہاں غافل ہوتا ہے، گستاخ نہیں ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، گستاخ نہیں ہوتا ہے۔ گرے سے گرا پڑا مسلمان نافرمانی ہو سکتی ہے، گستاخی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں کیا کروں، میرا ممبر ایسے لوگوں کے حوالے ہے جنہوں نے توپیں کھولی ہوئی ہیں، کفر کے فتوے ٹکے ٹکے لے لو، ٹکے ٹکے کفر دے فتوے لے لو۔ اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا، اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا۔ فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہو گئے ہو، رہو، لیکن اپنے اندر رکھو، اپنے فرقے کو بنیان بناؤ اور اسلام کو اپنا کرتا بناؤ۔ دیوبندی ہو دیوبندی رہو، بریلوی ہو بریلوی رہو، سنی ہو سنی رہو، شیعہ ہو شیعہ رہو، اہل حدیث ہو اہل حدیث رہو، وہابی ہو وہابی ہو، یہ سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کی باتیں مت سنو جو تمہیں پھوڑ کے پھاڑ کے پھر تم ہی سے پیسے لے کے چلے جائیں۔ کیوں اپنی عقل کے دشمن بن گئے ہو؟ کیوں ایسے لوگوں کو بلاتے ہو جو ان کو پیسے بھی دیتے ہو اور پھر وہ تمہیں توڑ کر پھاڑ کر نفرتوں کی آگ بھڑکا کے چلے جاتے ہیں؟ بھائیو اللہ کے واسطے ڈرو، اپنے نبی کی محنت پہ پانی نہ پھیرو۔ میرے نبی نے تڑپ تڑپ کے امت بنائی، حسین جیسوں کے سر نیزے پہ چڑھوا کے تڑپ امت بنائی، حسن جیسوں کو زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے کر امت بنائی، اپنی معصوم شہزادیوں کو بازاروں میں درباروں میں گھسیٹ کر امت بنائی، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے امت بنائی، اپنے صحابہ کے لاشیں تڑپا کے امت بنائی، خود بھوکے رہ کر امت بنائی۔ 2 مہینے میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ نے امت بنائی اور
اور آج کا خطیب، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر فرقے میں، ہر مکتب فکر میں اچھے لوگ اور صلح پسند لوگ کافی زیادہ ہیں، لیکن ممبر پر بیٹھنے والے ہیں آگ بھڑکانے والے۔ اللہ کے واسطے اس آگ سے بچو، تم میرے دیس کے لوگ ہو، میں تمہارے ساتھ دو نمبری بات نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پھر یہ میرا علاقہ ہے، میرے پیو دی قبر تھے، میری ماں دی قبر تھے، میرے نانا تھے، میری نسل تھے پئی ہوئی، میں کیوں تھوڑے نال دو نمبری گل کراں؟ اللہ دا واسطہ نے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ ایک دو دم اگر نمازاں پڑھنا چھڑ گئے ہو، اللہ دا واسطہ اے ظلم نہ کرو، اے ظلم نہ کرو، اے ظلم نہ کرو۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے کسی کو کافر کہنا آسان نہیں، کسی کو مشرک کہنا آسان نہیں، کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان نہیں۔ مت ایسی تحریکیں، مت ایسی آوازیں، مت ایسے فتوے دو جس سے امت ٹوٹ جائے اور امت پھٹ جائے اور امت ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیو، امت پنے پر آؤ، امت پنے پر آؤ، امت پنے پر آؤ۔ جو بھی تمہارا عقیدہ ہے دل میں رکھو، لیکن اوروں کے لیے مسلمان بن کے چولا پہنو، اسلام کا چولا پہنو، اسلام کا چولا پہنو، اسلام کی چادر اوڑھو، اسلام کی چادر اوڑھو، اسلام کی چادر اوڑھو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور میرا نبی قیامت کے دن ساری دنیا کہے گی نفسی نفسی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، اور سلیمان داؤد باپ بیٹا نفسی نفسی، یحییٰ زکریا نبی پکاریں گے نفسی نفسی، سب کی پکار ہوگی نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اس خوفناک وقت میں ایک آواز سنو گے، یاد رکھ لو آجیدہ دن یا میری گالوں سے تم یاد آئے گی، ایک آواز سنو گے، ایک درد بھری فریاد سنو گے، سب سے انوکھا نوحہ سنو گے، سب سے انوکھا غم سنو گے، سب سے انوکھی درد بھری آہ سنو گے۔ ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ ایک آواز آئے گی امتی امتی۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ ہر کوئی نفسی نفسی آگ رہا ہے، یہ کون؟ نظریں پھرتے پھرتے ٹکیں گی کس پر؟ محمد مصطفیٰ، احمد مشتبہ، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناہل بن زارع بن سمی بن مزید بن عور بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیز وبن آدم علیہ السلام۔ میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ میرے نبی کی بات ہے، میری تو ہے نہیں، میری تو زبان چل رہی۔ میں تمہیں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ رسول تسلیم کرے۔ میں آکھا میں پاس ہو گیا تو میرا امتحان لینا لا کہ نہیں یہ فیل ہے تو میرا پاس کھو کھاتے نہیں گیا۔ یہ امتحان لینا وہ بھی تاکہ اب پاس ہو گیا بھائی، مولوی شوکت صاحب پاس ہو گئے، تو امتحان لینے والا میرا رب ہے اور میرا حبیب ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ کہ پھر اس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ جو میرے اور میرے رب کا صحیح عاشق ہوتا ہے وہ ایسے بھاگ والا ہوتا ہے، پھر اس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان سے پیار وہ ان سے پیار۔ کہا جی کون ہوتا ہے؟ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو لمبا تو روڑ گیا نا سارا، عبدالحکیم بھی گیا تھے، چنو بھی گیا تھے، کچا کور بھی گیا تھے، مخدوم پور بھی گیا تھے، مظفر گڑھ بھی گیا، ملتان میں گیا، کوئی سچا لے آؤ تو صحیح۔ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ،
وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ عشق کی پہلی نشانی، عشق کی پہلی نشانی، عشق کی پہلی نشانی، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہو میرے بھائیو، جس قوم میں جھوٹ پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتی، جس قوم میں فراڈ دھوکے بازی پھیلتی وہ ذلیل ہو جاتی۔ دوسری بات، جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کرتا، وہ سچا ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ میرے نبی کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا میرا امتی بشر ہے، انسان ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہر ویلے ہو سکتا ہے، لیکن جے میرے نال تھوڑا جا بھی انہوں کوئی تعلق ہے، تھوڑا جا تا دو نہ کرسیں، چاہے ہوئے مدینے دیاں راتاں تے چاہے ہوئے 1439 ہجری دیاں راتاں، 1400 سال دے وتھی آ جاوے یا نبی دا دیدار ہو رہا ہوئے، میرا امت یہ دو کم نہیں کرے گا، ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کدی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کدی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کدی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کدی نہیں دے گا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہے وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ دیانتدار ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ پاکستانی تو فیل ہو گئے سارے، میرا دیش تو دھوکے بازی کا بادشاہ ہے، میرا دیش تو جھوٹ کا کالا آسمان ہے۔ اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ رسول کا عاشق ہوتا ہے وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، 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 ہمسائے نال چنگا ورتیندا، چاہے وہ برا ہے چاہے وہ اچھا ہے۔ یہ ہیں عشق رسول کی نشانیاں، انہیں کہتے ہیں عاشق رسول۔ یہ ہیں میرے نبی کی گواہی کے ساتھ عشق رسول والے، ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی پیار کرتا ہے، اور ان کے پیار کو مانتا ہے کہ ہاں واقعی تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی امانت ہے، یہ زندگی امانت ہے، اس کو خوبصورت بناؤ غلامی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو اللہ کے واسطے، ماں باپ کا برا نہ چاہو، ماں باپ کو ذلیل نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، وہ زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ اتنی سختی نہ کرو کہ وہ تمہارے مقابلے پہ آ جائیں، اولاد کو اتنا بے عزت نہ کرو کہ وہ تمہارے باغی ہو جائیں، اولاد پہ اتنا دباؤ نہ ڈالو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگیں۔ کچھ اولادوں کی نافرمانی، کچھ ماں باپ کی شدت، یہ مل کر یہ ہمارے گھروں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اولادیں نافرمان ہیں، قصور ہے ان کا، ماں باپ سختی کرتے ہیں، قصور ہے ان کا، ماں باپ محبت دیں، اولاد خدمت دے، ادب دے، آداب دے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جی، نفل نہیں، تہجد نہیں، عشاء فرض نماز، کہ میں کہتا جی اماں جی لبیک یا اماں۔ اپنے ماں باپ زندہ ہیں، جنت بنا لو، مر گئے ہیں صرف دا محرم نہ جایا کرو، سارا سال جایا کرو۔ میرے باپ کو مرے ہوئے 30 سال ہو گئے، جب میں گھر تھوڑا آتا ہوں، لیکن جب میں گھر آتا ہوں میں اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوں۔ 30 سال میں ناغہ نہیں ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ میں جب آتا ہوں میرے لیے سارا سال محرم ہے، میرے لیے سارا سال 10 محرم ہے، کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں میں اپنے باپ اور ماں کی قبر پہ جاتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق ہے، حق ہے۔ زندہ ہیں دعا لے لو، اور مر گئے ہیں تو اللہ کے واسطے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے پڑھو اور ان کے لیے قبرستان جاؤ، ان کے لیے دعائیں کرو، تو ان کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، وہ وہاں بیٹھ کے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، یہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی اور وہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی۔ شادی شدہ ہو، بیویوں پہ ظلم نہ کرو، بیویوں کی پٹائی نہ کرو، بیویوں کو گالیاں نہ دو، سسرال سے اچھا سلوک کرو۔ ہمارے ہاں سسرال سے برا سلوک کرنا مردان کی سمجھا جاتا ہے، بڑا مرد صاحب رہنو ابو لائے ہوئے، مرد نہیں الو کا پٹھا ہے۔
جو تمہیں بیٹی ہاتھ میں پکڑا دے، پھر ایسی بے غیرتی کہ انہیں کو بے عزت کرنا۔ بیٹی سے بڑھ کر کوئی جائیداد ہے؟ میرے نبی کو اللہ نے بیٹی نہ دی، بیٹا دے کے واپس لے لیا۔ آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلے گی بیٹے سے اور میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے میرے ماں باپ ان پہ قربان، حسن حسین کے لیے میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز فرض نماز، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے، حضور فوت ہو گئے، کافی لمبا ہو گیا تو پہلی صف والوں نے سر اٹھا کے دیکھا بھئی کیا چکر ہے، کیا دیکھا تو دونوں بھائی حسن حسین نبی کی کمر پہ سوار تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے، سجدہ لمبا کیا ہوا ہے۔ سوار بھی قربان جاواں تے سواری تے بھی قربان جاواں۔ ایک صحابی قریب تھے، دونوں نے آگے ہاتھ کیا دونوں بچوں کو اتارنے کے لیے، تو میرے نبی سجدے میں تھے، انہوں نے یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ میرے بچوں کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں ہی اپنے ہاتھ کو یوں کیا، سجدے کچھ نہیں آکھنا، وہ پیچھے ہو گئے۔ جب تک دونوں شہزادے بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب وہ دونوں اتر گئے پھر آپ سجدے سے اٹھے، نماز پوری کرتے ہی سلام پھیرتے دونوں کو اٹھا کے گود میں لیا، پھر کہا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پر قربانی نے کچھ نہ کہا کر۔ جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، خطبہ سننے والے کے لیے بھی دینے والے کے لیے بھی۔ میرے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے مسجد کے، تو اب آسان بات کیا فرماتے بھائی یہ میرے بچوں کو اٹھا کے لانا۔ پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے آپ کسی کو فرماتے بھائی میرے بچوں کو اٹھا کے لانا، کسی کو کہہ دیتے پیچھے مجمع بھرے ہوئے آئی، ایک دم آپ ممبر سے اترے، اتنی تیزی سے اترے کہ صحابہ گھبرا گئے، کیوں کچھ نہیں بولے، یوں نکلے گولی کی طرح اور مجمع کو چیرا، صحابہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، تو اب تیزی سے گئے اور دونوں بچوں کو اٹھایا۔ اب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا فرق دائیں بائیں سے کرتے تھے۔ حسن سر سے سینے تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، سینے سے پاؤں تک علی کی تصویر تھے۔ حسین سر سے سینے تک علی کی تصویر تھے، سینے سے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ تو آپ نے دونوں کو اٹھا کر لا کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر خطبہ دوبارہ شروع فرمایا۔ یہ تھا پیار آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ۔ اپنے گھر کی زندگی میں اپنے نبی کی زندگی دیکھو، اپنے بچوں سے محبت کرو، ان کو ٹائم دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو اٹھ کے صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے صلح کر دینا، معاف کر دینا۔ اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے اور معافی سے بڑا پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مجمع ہے۔ ایک میں درخواست کرتا ہوں، رمضان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، عید کی نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ سر پہ باقی رہتے ہیں۔ اگر ہم سارے مل کے توبہ کر لیں تو ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے جا رہے ہیں۔ تو سارے بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو نا؟ اچھا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر توبہ کے بعد توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ دوبارہ ہم توبہ کریں گے اللہ پھر معاف کر دے گا، پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے ہم پھر توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا، پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے ہم پھر توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ راڈ ہے نا، راڈ ویندے پہ ہو، راڈ دیکھ رہے ہو، یہ 3-4 جگہ سے ٹوٹ جائے تو اس کو ویلڈ کریں گے اور اوپر ریگ مار کر کے پینٹ کر کے جوڑ دیں گے۔ لیکن جب آپ یہاں سے دیکھو گے اچھا اے بھی ٹوٹو ہے، اے بھی ٹوٹو ہے، اے بھی ٹوٹو ہے، ایتھوں بھی ٹوٹو ہے، اے بھی ٹوٹو ہے، اے بھی ٹوٹو ہے، یہ نظر آئے گا نا۔ میرا اللہ کہتا ہے تو توبہ توڑ کے لے آ، توبہ کا پیالہ توڑ کے لے آ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ، ارب دفعہ، خرب دفعہ۔ جب تو ایک پیالے کو کروڑوں دفعہ توڑ کے لائے گا تو اس کا تو پرزا ہو چکا ہوگا، چورا ہو چکا ہوگا، تو کہے گا یا اللہ اے ہر واری ٹوٹ جاندہ ہے تو ہن تا لکھاں واری ٹوٹ چکے ہے، ہن میری توبہ قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی رحمت کا ایسا پینٹ کروں گا کہ اسے بے جوڑ بنا دوں، اس میں جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تیرا جوڑ نظر آئے گا، تیرا جوڑ نظر آئے گا، تیرا جوڑ نظر آئے گا، لیکن تیرے رب دا جوڑ اتنا کامل ہوئے گا کہ اے کرامن کاتبین بھی بھلی پہ جاؤں گا، کھنگے اس توبہ توڑی کوئی، سبحان سبحان۔ اور پھر اللہ اپنی رحمت بتا کہتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا، کوئی کر سکتا ہے؟ میں تو انہوں مثال دینا، سارے فرشتے اللہ نہ کرے زمین تے آ کے تے کافر ہو جائیں، سارے مسلمان
کافر ہو جائیں، سارے کافر پہلے ہی کافر ہیں، سارے جن بھی کافر ہو جائیں اور قیامت تک زندگی لے لیں، فرشتے انسان جنات مل کے اللہ کی نافرمانی کریں، رب ذوالجلال کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا تلم بے دی ایک مائی ایک بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین تو چاہ کے آسمان دی چھت نہ لا دے، ساری کائنات نام مراد پکا دوزخی برباد ہو گیا، میرا رب کہتا ہے تو ادھی زبان نہ لاکھیں گا نا یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دے۔ سورے کتھے پہنچے ہیں؟ اسمان تے، کتھے پہنچے ہیں؟ اسمان تے، اور آنکھیں کتنا یا اللہ معافی دے، بس یا اللہ معافی دے، ایو نہیں کہ ہائے تو ہو تو رو رہا ہے، صرف ہاں نیت سچی ہے، نیت سچی ہے، یا اللہ معافی دے، اللہ جا معاف کیا میرے بھائی، مڑ ہو جاوی، مڑ آ جاوی، مڑ معاف کر دے۔ تو بھائیو ہم توبہ کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو سارے، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ اور عید کے بعد جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا کہ یہ دین سیکھنے کا خوبصورت کام ہے، اللہ آپ سب کے آنا قبول فرمائے۔ آپ بڑے دور دور سے آتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اب انشاءاللہ ہم عید کی نماز پڑھتے تو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله اللطيف الخبير، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير۔ أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وصعب بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسيد بن زيد في الجنة، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم أنت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ دعا اور بھی دعا انسانی بے بسی کا اظہار ہے۔ انسان کے پاس بہت تھوڑے سے اسباب، بہت تھوڑے، اور اس کی ضروریات حاجات بہت زیادہ، تو اسباب کے اندر رہ کر وہ پوری نہیں ہوتی، تو اللہ نے ہمیں دعا کا وسیلہ دیا ہے کہ اللہ کی قدرت کو پکارنا اور اللہ سے مانگنا۔ اس لیے یہ مانگنا اللہ نے صرف اپنے لیے رکھا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں لبیک کہوں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا۔ ہم کسی دنیا کے بڑے سے ملنے جاتے ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں جانتا ہی نہیں جانتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی، جو مجھے ایک دفعہ پکارے زندگی میں اور ساری دنیا کے انسان اس کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتا میں سب کو جانتا ہوں، جو مجھے پکارتا میں اسے جانتا ہوں، جو میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ تو ایک تو اللہ کا فضل ہے، ہم نے توبہ کی، جو گناہوں کی رکاوٹ تھی دور ہو گئی، اب ہماری فریاد اللہ انشاءاللہ سنے گا۔ ایک چھوٹی سی بات اور ہے کہ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہیں اور دل میں رنج ہے، بغض ہے اس کے لیے، نفرت ہے اس کے لیے، یہ چیز بھی دعا کو روک دیتی ہے۔ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس سے بھی لڑے ہوئے ہو
دل دل میں اسے معاف کر دو اور اس سے صلح کی نیت کر. مر جانا ہے بھائیو، کسی نے چیتا نہیں رہنا کون آئی تے کتھوں آئے. مٹی ہو جاندہ بندہ، مٹی ہو جانا والدی کی لڑائیاں تو کی جھگڑے. تو میری یہ گزارش ہے آپ سب سے، اپنے آپ سے بھی، کہ اگر ہم کسی سے نہیں بولتے کسی بھی وجہ سے تو اس کو ہم معاف کریں. اگر خود زیادتی کی ہے تو نیت کریں میں جا کے اس سے معافی مانگوں گا. کسی نے آپ پہ زیادتی کی ہے تو عید کا خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کی نماز، یہ 2 نفل خوشی اور شکرانے کے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کی دولت عطا فرمائی اور ہم نے اس کو پورا کیا. تو اس لیے ایک اس نے سارا مجمع نیت کر لے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے دل کو صاف کر. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا فعال لما يريد یا من اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون یا من هو احق من ذکر واحق من عدل وانصر من ابتغی وارحف من ملک واجود من سئل واوصى من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك والعلي لا سمي لك والغني لا ظهير لك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا خير الحاكمين يا خير الحافظين يا خير الراحمين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الفاصلين يا خير الناصرين يا خير الوارثين يا غياث المستغيثين يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعازه يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعازه يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا من هو قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء يا من هو لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره اجعل خير أعمارنا آخرا وخير أعمالنا خواتيما وخير أيامنا يوم نلقاك فيهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے شہنشاہ اعظم، اے وہ ذات جسے زوال نہیں، اے وہ رب جو لا زمان ہے، اے وہ رب جو لا مکان ہے، اے وہ رب جو شکل سے پاک ہے، جو شکل سے پاک ہے، جو جسم سے پاک ہے، جو جگہ سے پاک ہے، جو زمانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو بیوی اور بچوں سے پاک ہے، جو سنگی اور ساتھی سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کی قدرت کی حد نہیں، جس کی شہنشاہی کی حد نہیں، اے وہ رب جسے ہمیشہ بقا ہے اور ہم سب کو فنا ہے،
اے وہ رب جسے کسی نے نہیں پیدا کیا اور ہمیں تو نے پیدا کیا، اے وہ رب جو ہر قسم کے ذوق سے پاک ہے اور ہم سارے ضعیف ہیں، اے وہ رب جو موت سے پاک ہے اور تو ہمیں موت دیتا ہے، اے وہ رب جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ یا اللہ میرے مولا، میرے مالک، اے زمین کے شہنشاہ، اے آسمانوں کے شہنشاہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، اے عیسیٰ روح کے اللہ، اے نوح نبی کے اللہ، اے داؤد و سلیمان کے اللہ، اے یحییٰ زکریا کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ۔ یا اللہ یہ سارا مجمع فقیروں کا آیا بیٹھا ہے، یہ درویشوں کا مجمع ہے، یہ غمزدہ لوگوں کا مجمع ہے، یہ دکھی لوگوں کا مجمع ہے، یہ تیرے حبیب کی امت کا مجمع ہے، اور اتنی شدید گرمی میں ہاتھ اٹھائے ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی دھوپ میں ہے، کوئی چھاؤں میں ہے، پسینہ سب کو آ رہا ہے، اور یہ سارا وفد بن کے، پنچایت بن کے یا اللہ تجھے منانے آیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے یا اللہ تو زمانے سے ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو نے پکارا ہم نے جواب نہ دیا، تو نے روکا ہم رکے نہ، تو نے سمجھایا ہم سمجھے نہ، تو نے حی علی الصلاۃ پہ بلایا ہماری مسجدیں خالی ہو گئیں۔ یا اللہ تو نے روزے کا کہا ہمارے روزے دار خالی ہو گئے۔ یا اللہ تو نے حج کا کہا، تو نے زکوٰۃ کا کہا، رزق حلال کا کہا، ہر چیز میں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں۔ یا اللہ آج یہ سارا مجمع تیری بارگاہ میں پنچایت بن کے آیا ہے کہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرا اعلان بھی ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر جو مانگو گے سب ملے گا، یہاں فرشتے بھی بے شمار اترے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو ان فرشتوں کی صحبت، ان نیک فرشتوں کی طفیل بھی یا اللہ اس سارے مجمع کو معاف فرما دے۔ پوری دنیا میں جہاں عید پڑھی گئی اور تیرے بندوں نے نماز پڑھی اور معافی مانگی، سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہم تیری دنیا کی گرمی دیکھ برداشت نہیں کر رہے، ہم پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ یا اللہ جہنم کی گرمی کون برداشت کرے گا؟ یا اللہ ہم دنیا میں اندھیرا ہو جائے، بجلی چلے جائے، ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ قبر میں اندھیرے ہو گئے تو ہمارا کیا حال بنے گا؟ یا اللہ ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچا، یا اللہ ہمیں قبر کی گرمی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں میدان معاشر میں، یہاں تو ہم نے سائبان لگا لیا، اس دن تو تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور خلقت ساری دھوپ میں ہوگی اور ننگے بدن ہوگی اور پسینے پسینے ہوگی، اور سوائے اس کے جن پر تیری رحمت ہوئی میرے مولا اس دن تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، تیرا عرش آئے گا، تیرا ترازو آئے گا، پل صراط آئے گا، پھر تو ایک اعلان کرے گا وامتاز اليوم ایھا المجرم، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ بڑے بڑے نیکوکار منہ کے بل زمین پر گریں گے۔ میرے مولا ہم تو پہلے ہی مجرم ہیں، نیکوں کی جان نکل جائے گی، ہم تو پہلے ہی مجرم ہیں۔ یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، ہمیں ننگا نہ کرنا، ہمیں دھوپ میں نہ پھینک دینا، ہمیں اپنے پسینے میں نہ غرق کر دینا، ہمیں جہنم کی طرف نہ دھکیل دینا۔ میرے مولا تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ، ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، مدینے میں ساری ساری رات تڑپنے کا واسطہ، ساری ساری رات ہچکیوں سے رونے کا واسطہ، تو اپنی اولاد کے لیے اتنا نہ روئے جتنا اپنی امت کے لیے روئے، اپنے گھر والوں کے لیے اتنا نہ روئے جتنا امت کے لیے روئے۔ یا اللہ انہوں نے یہ ڈھیر سارے آنسو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بہائے تھے، تو نے ان کے صحابہ کو تو وعدہ کر دیا تھا کلن وعد اللہ الحسنی، کہ میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ سب جنت میں جائیں گے۔ تو آپ کا رونا صحابہ کے لیے تو ختم ہو گیا کہ ان کی تو جنت پکی ہو گئی۔ یا اللہ رونا ہمارے جیسوں کے لیے تھا کہ جن کو نہیں پتا کہ ہم جہنم کا ایندھن بنیں گے، یا تیری رحمت کے صدقے میں، تیرے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جائیں گے۔ ہم کمزور ہیں، ہم پہ کرم فرما، ہم کمزور ہیں، ہم پہ کرم فرما۔ ہمیں تو دیا سلائی کی آگ لگ جائے تو ہم تڑپ تڑپ جاتے ہیں۔ یا اللہ جہنم کا ایک انگارہ زمین پہ آ جائے، کائنات جل کے راکھ ہو جائے، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں اس دن کی گرمی سے بچا لے۔ یہاں پیاس لگ رہی ہے، بار بار پانی پی رہے ہیں،
اس دن کی پیاس سے بچا لے، اپنے حبیب کے حوض کا پانی نصیب فرما دے، اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دے، اپنی نیک عورتوں کے پیچھے ہماری عورتوں کو جگہ دے دے یا اللہ، نیک اولاد کے پیچھے ہماری اولادوں کو جگہ دے دے یا اللہ۔ ہم عمل کے لحاظ سے کھوٹے ہیں، لیکن یا اللہ ہم بہت برے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم بہت غلط ہیں، ہم مانتے ہیں ہم نے ہر عیب کیا، ہم مانتے ہیں، پر جو چیز تجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے یا اللہ۔ ہم نے تجھے ایک مانا، تجھے وحدہ لا شریک جانا، یہ ہاتھ ایسے کہ نہیں پھیلائے کسی کے آگے، یہ جھولی نہیں پھیلائی کسی کے آگے، ہم نے تجھے ایک مانا۔ تجھے شرک سے نفرت ہے، ہم نے تیرا شریک نہیں ٹھہرایا، ہم نے تیرے ساتھ کبھی کسی کو نہیں ملایا اور پکارا یا اللہ۔ تجھے اپنے محبوب سے پیار ہے، ہم اس کی رسالت پہ ایمان لائے، ان کی ختم نبوت پہ ایمان لائے یا اللہ۔ آگے ہمارے پاس بہت غلطیاں ہیں، ہم تیری جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں یا اللہ۔ ایمان کے بعد جب عمل کا وقت آیا ہم کھوٹے ہو گئے، میرے بازار جھوٹ سے بھر گئے، میری کھیتیاں ظلم سے بھر گئیں، میری سیاست نفاق سے بھر گئی، میری عدالتیں ظلم سے بھر گئیں، میرا سب کچھ لٹ گیا میرے مولا۔ ہماری بچیاں پردے سے باہر نکل آئیں، ہمارے نوجوان گانے بجانے کے شوقین ہو گئے، سچائی رخصت ہو گئی، دیانتداری رخصت ہو گئی، جھوٹ کی کالی رات ہے، بددیانتی کی کالی رات ہے، ہم دھکے کھا رہے ہیں یا اللہ، ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں یا اللہ، ہم تیرے حبیب کی امت ہیں، وہ سب سے زیادہ پٹ رہے ہیں میرے مولا۔ ہمارے بچیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، غریب کی بیٹیاں طوائف بنتی جا رہی ہیں، طاقتور جابر فرعون بنتا جا رہا ہے۔ آج کا باطل ہماری نسلوں کو ذبح کر رہا ہے، عرب و عجم ذبح ہو رہے ہیں یا اللہ۔ تیرے نبی نے ہاتھ کٹتا دیکھا تھا، وہ بھی چور کا، رونے بیٹھ گئے تھے یا اللہ۔ آج تیرے محبوب کے معصوم امت کے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، نوجوان ذبح ہو رہے ہیں، بچیوں کی سرے بازار عزت لوٹی جا رہی ہے یا اللہ۔ پوری دنیا کے فرعون ہم سے کہتے ہیں کدھر ہے تمہارا رب، بلاؤ اپنے رب کو یا اللہ۔ یہ اتنا بڑا مجمع روزے رکھنے کے بعد، شدید گرمی میں، نماز عید کے بعد ہاتھ اٹھا کے تجھے بلانے آیا ہے یا اللہ۔ یا اللہ آ جا یا اللہ، تو آ جا۔ مر گیا سی تھا میرے مولا، برباد ہو گئے میرے آقا، عزتیں گئی، ملک گئے، شہر گئے، ہر شے برباد ہوئی پڑی، دنیا بھی گئی، دین بھی گیا، تو آ جانا یا اللہ۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ہم تجھے اپنے دکھ سنائیں، ہم تیرے قدموں میں پڑ جائیں میرے مولا، ہم تجھے رو رو دکھائیں میرے مولا۔ جیسے بچہ ماں کے آگے رو 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 تھک کے کہتا اماں اٹھتا، میں رو رو کے تھک پہ اٹھتا میری مان جا۔ اے میرے رب، ہم بھی تیرے آگے تھکے پڑے ہیں یا اللہ، رو رو تھکے پڑے ہیں میرے مولا۔ بے شک بہت گناہگار ہیں، پر کسی کا پسینہ قبول کر لے، کسی کا آنسو قبول کر لے۔ یہ سارا مجمع تیرے آگے ہی آنسو بہا رہا ہے، ان کی آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، یہ تیرے سامنے فریادی بنے بیٹھے ہیں۔ میں تو منبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا میں ریاکار ہوں یا مخلص ہوں، لیکن یہ تو سارے مخلص بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ۔ مالدار بھی بیٹھے ہیں، غریب بھی بیٹھے ہیں، نیک بھی بیٹھے ہیں، گنہگار بھی بیٹھے ہیں، پسینہ تو سب کا ہی بہ رہا ہے، آنسو بھی بے شمار آنکھوں سے بہ رہے ہیں یا اللہ۔ تجھے آنسو بہانا اچھا لگتا ہے، اپنے سامنے گڑ گڑانا اچھا لگتا ہے، رونا اچھا لگتا ہے یا اللہ۔ ہم تجھے اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہے ہیں، ہمارے ملک لٹ گئے، ہماری عزتیں لٹ گئیں، ہمارے شہروں کو آگ لگ گئی، ہم بھیڑیوں جیسے بادشاہوں کے حوالے ہو گئے، ہم درندہ نما حکمرانوں کے حوالے ہو گئے، ہماری عدالتیں ظلم و ستم کے گڑھ بن گئیں، ہماری وکالت ظلم و ستم کا گڑھ بن گئی، ہماری تجارت کھوٹ اور ہیرا پھیری کا مرکز بن گئی، ہماری زراعت ظلم و ستم کا مرکز بن گئی۔ تیری امت کے غریب تو رول گئے میرے مولا، غریبوں کے بچے رول گئے میرے مولا۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں رہا کہ معصوم بچہ دودھ پی کے آرام پا لے، وہ بلک بلک کے ماں کی گود میں تڑپتا ہے اور پھر بلک بلک کے سو جاتا ہے۔ اس کے آنسو پوچھنے کے لیے ماں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس کو منہ میں ڈالنے کے لیے ماں کے پاس کچھ نہیں ہے، اور سود خور کھا گئے، تیرے محبوب کی امت کو فقیر بنا دیا۔ میرا مولا آج ہماری ضد ہے، آج اسی تینوں لے تے جامنا ہے یار، آج تینوں لے تے جامنا
میرے اللہ، میرے مولا، ہماری آج ضد مان لے میرے مولا۔ میں کو مدت گزر گئی میرے مولا، ایک مدت گزر گئی میرے آقا سید، ایک مدت گزر گئی ضد میں بس سے میرے مولا ساکت ہوا، بہت جابر بن چکا، فرعون بڑا فرعون بن گیا میرے مولا۔ آجا تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، آجا۔ بڑے لوگ رو رہے ہیں یا اللہ، بڑے لوگ رو رہے ہیں، اتنا رونا ماں کے سامنے روئیں وہ پگھل جائے گی، اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور تیری بشارت ہے تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کر۔ یا اللہ اتنے جو لوگ رو رہے ہیں، کوئی جوتا پسند کر، کوئی آنسو تو پسند کر، کوئی ہائے تو پسند کر میرے مولا۔ سب نے روزہ رکھ کے آج ہاتھ اٹھائے ہوئے، پورے پاکستان میں عید پڑھی جا چکی ہے، کہیں بھی عید کے لیے اب لوگ جمع نہیں۔ سارے فرشتوں کو یہیں بھیج دے، اے فرشتوں، اے عیدگاہ کے فرشتوں، دیکھو ہم کتنا رو رہے ہیں، تم بھی رو نا، آ جاؤ اپنی پاک آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اپنے پاک دلوں میں دکھ درد اللہ کو دکھاؤ۔ اس کے حبیب کی امت میں رات بڑی ہوگی، ہمیں ہمارا رب منا دو، منا دو، ہمیں ہمارا رب منا۔ تم یہاں سے جاؤ گے، دعا کے بعد اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، بتانا تیرے نبی کی امت کے پاس سے آئے۔ وہ پوچھے گا کیا کر رہے، دس دیجئے جو رو رو کے برا حال کر رہے، یا اللہ رو رو کے برا حال کر رہے، تجھے منانے کی منتیں کر رہے، من جا راضی ہو، نیک بننے کی کوشش تو کی بات نہیں سکی، اچھا چلنے کی کوشش کی چل نہیں سکی، خیانتوں کا شکار ہو، آج تیری منت کر پوری امت برباد، میرا ملک خطروں میں گرا ہوا ہے، میرے ملک پر سارے باطل کی نظریں ہیں، ہمیں بد تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آجا آجا آجا، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، آجا۔ یہ کتنے نوجوان رو رہے ہیں، کتنے بوڑھے رو رہے ہیں، کتنے تیری راہ کے مسافر رو رہے ہیں، کتنے علماء بیٹھے رو رہے ہیں، کتنے حافظ بیٹھے رو رہے ہیں، کتنے گنہگار بیٹھے رو رہے ہیں، اور کتنے کیمرے کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں۔ تجھے تو آنسو بہانا چنگا ہی بڑا لگتا ہے یا اللہ، یا اللہ تجھے پسند ہی بہت ہے، اور ہم سب سے لیٹ بیٹھے ہیں عید کے لیے، اور سارے پاکستان کی عیدیں ختم ہو گئی ہیں، سب فرشتے یہاں جمع ہیں، یا اللہ ان فرشتوں کی طفیل، حبیب کے آنسوؤں کی طفیل، حسن حسین کی قربانیوں کی طفیل، صحابہ کی قربانیوں کی طفیل، اہل بیت کی قربانیوں کی طفیل، یا اللہ ان تک کم بنا دے سوڑا، یا اللہ ہمارے غریبوں کو بھی خوشحال کر دے، ہمارے مالداروں کو نیک کر دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند کر دے، ہماری بچیوں کو حیادار کر دے، یا اللہ غریب کی بیٹیاں بھوک کی وجہ سے تباہ، میرے مولا تو سخیوں کو رزق، اے میرے مولا بخیلوں سے رزق لے لے، سخیوں کو دے، یا اللہ تو نکموں سے حکومت لے لے، سمجھداروں کو دے میرے مولا، یا اللہ ان بچیاں جو بھوک کی وجہ سے عزتیں بیچ رہی ہیں انہیں عزت دار بنا دے، انہیں پناہ دینے والے خامد عطا فرما دے، جن کے بچے نافرمان ہو گئے انہیں فرما بردار بنا دے، جن کو اولاد نہیں دی انہیں نیک اولاد دے دے، جن میں لڑائیاں ہیں ان میں صلح کرا دے، جن میں مقدمے بازیاں ہیں ان میں صلح کرا دے، یا اللہ آنے والی الیکشن میں ہمیں نیک حکومت نصیب فرما، یا اللہ آج تک ہمیں بددیانت لوٹ سے رہے، ہم لوٹ سے اے افسر شاہی بددیانت، سیاست بددیانت، کدھر جائے تیرا غریب، کدھر جائے مظلوم ماں جو بچے نروا کے پھر رہی ہوتی ہے، کوئی میرے پتر دا سائیں بنے، کوئی لاش کا بھی سائیں نہیں بنتا، میں تجھے بڑھی اماں کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے نبی کا فرمان ہے، بنی اسرائیل کی بڑھیا کا جھونپڑا بادشاہ نے گرا دیا تھا، وہ گھر پر تھی نہیں، جب وہ واپس آئی تو اس نے پوچھا اے میری ڈھاری کہیں ڈھائی ہے، اے میرا کوٹھا کہیں ڈھایا ہے، لوگوں نے کہا بادشاہ نے ڈھایا ہے،
وہ اپنے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر کہنے لگی مولا میں موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا. یہ اس اپا کی فریاد کا واسطہ نے کہا تھا میں کوئی نہ تو تھا تو نے بادشاہ کو زمین میں دھنسا دیا تھا ساڑھے فرعون نو بھی دناب میرے مولا ایسی کمزور ہے تو تا کمزور نہیں میرے مولا ایسی کوئی نہیں ہے تو تا ہے میرے مولا انہا فرعون نو لگام دے انہا شدادہ نو لگام دے انہا قارون نو لگام دے قیادت تیری ملت عیدگاہ کے فرشتوں ہم تو رو رو تھک گئے تمہیں تو تھکن نہیں ہوتی آج تم اپنی آنکھوں سے اللہ کے عرش کو ہلا دو آج ہمارے آنسوؤں کو جانے دو اے بادلوں ہٹ جاؤ اے آسمان کے دروازوں کھل جاؤ آج ہماری فریادیں جانے دو عرش تک پہنچنے دو اے فرشتوں جلدی لکھو ہماری فریادیں اے فضا تو سکڑ جا اے ساتو آسمان سکڑ جا اے میرے رب کا عرش تو کھل جا آج ہمارے رب تک ہماری فریادیں پہنچ جائیں ہم فقیر ہیں ہم پہ ہماری مدد فرما ہمارے مریضوں کو صحت دے ہمارے مقروضوں کے قرضے ادا کرا ہمارے کھیتوں میں برکت دے ہماری تجارتوں میں برکت دے ہمیں بر وقت بارشیں نصیب فرما شدید گرمی ہے بارش دے دے رحمت کی برکت کی بارش دے دے رحمت کی برکت کی بارش دے دے جو سودی قرضوں میں جکڑ گئے انہیں قرضے ادا کروا دے جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے جن کے بچے نافرمان ہو گیا فرما بردار بنا دے آنے والی حکومت نیک انسانوں کی بنا دے نیک انسانوں کی بنا دے نیک انسانوں کی بنا دے یا اللہ ہمیں دنیا کی آفات سے بچا آخرت کے عذاب سے بچا دنیا کی دکھوں سے بچا آخرت کے عذاب سے بچا دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچا آخرت کے عذاب سے بچا قرآن کا علم ہمارے سینے میں اتار دے حدیث کا علم ہمارے سینے میں اتار دے ہمیں فرقہ واریت سے بچا لے ہمیں فرقہ واریت سے بچا لے ہمیں فرقہ واریت سے بچا لے پھیلانے والوں کو ہدایت دے دے 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 امت کو سارے فرقوں کے ساتھ امت پناہ نصیب فرما جو ایمان والے قبروں میں چلے گئے ان کی درجے بلند فرما ہمارا بھی وقت آئے تو خوشی والی موت ہو راحت والی موت ہو ٹھنڈک والی موت ہو صحت والی موت ہو ہنستے ہوئے موت ہو بیماری کی موت سے بچا دکھ بھری بیماریوں کی موت سے بچا ہسپتالوں کی موت سے بچا دکھ درد کی موت سے بچا ہنس دے کھیڑ دے اپنے گول بلا لے ہماری قبروں کو ٹھنڈا کر ہمیں حوض کوثر نصیب فرما ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما ہمیں پل صراط پار کرا ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما ہمیں وہ جنت عطا فرما جس میں تو صبح بھی دیدار کرائے گا شام بھی دیدار کرائے گا ہمارے ساتھ ہمارے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی دوست عزیز سب کو اکٹھا فرما ہمارے دیہاتوں میں برکت دے ہمارے شہروں میں برکت دے ہماری کھیتیوں میں برکت دے ہماری تجارتوں میں برکت دے ہماری مزدوریوں میں برکت دے ہماری حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما یہ مجمع بڑی دور دور سے آیا ہے ان سب سے راضی ہو جا یہ بڑی دھوپ میں بیٹھا رہا ہے ان کے بچوں کو آباد شاداب نحال فرما یہ جو کام کرتے ہیں اس کام میں برکت عطا فرما یہ جس اس مشکل کے میں گرفتار ہیں ان کی اس مشکلوں کو آسان فرما ان سے ان کے والدین سے اہل عیال بھی بچوں سے راضی ہو جا اس میرے شہر پہ اپنا کرم فرما اس مسجد پہ اپنا کرم فرما پورے علاقے کے بستیوں اور تلمبا میاں چنو عبدالحکیم کچا کوگ مخدون پور خالق آباد سارے اطراف کے علاقوں پہ اپنا رحم کرم شامل حال فرما وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین زیادہ رش کرو گے جیبیں کٹیں گی اٹھے نہیں زیادہ رش کرو گے جیبیں کٹیں گی کوئی نہ